اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جو عمل، جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس وظیفے کو پڑھنے کے آپ کو 10 بہت بڑے فائدے ہوں گے۔ یہ وظیفہ، یہ عمل ہے استغفار کی دعا کا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں۔ جو دعا آپ کو آتی ہے آپ وہ دعا پڑھ سکتے ہیں، جس طرح کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، ایک استغفار کی یہ دعا ہے۔ اللہم اغفر لی، ایک استغفار کی یہ دعا ہے۔ اگر آپ کو استغفار کی کوئی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے پاک تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ استغفار کا عمل کیا کرتے تھے، کیونکہ استغفار کے عمل سے اللہ رب العزت اپنے بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب کوئی گناہ گار بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو، میرا بندہ میرے آگے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، حتیٰ کہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا۔ تو فرشتوں، تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اتنی زیادہ پسند ہے اللہ رب العزت کو اپنے بندے کی استغفار۔ ایک بستی میں ایک بندہ رہتا تھا، اس نے 99 لوگوں کا قتل کر دیا، 99 لوگوں کا قتل کر دیا، اور پھر اس کے دل میں استغفار کی تڑپ پیدا ہو گئی۔ وہ ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ میں نے بہت زیادہ گناہ کیے، لوگوں کے قتل کیے، کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری استغفار قبول ہو سکتی ہے، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس عالم نے کہا کہ تیری توبہ تو کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے فوراً اپنی تلوار نکالی اور اس کا بھی سر دڑ سے علیحدہ کر دیا، اور اس طرح اس نے پورے 100 لوگوں کا قتل کر دیا، لیکن دل میں ابھی بھی توبہ استغفار کی تڑپ تھی۔ پھر وہ ایک اور عالم کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ میں نے اتنے لوگوں کا قتل کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس عالم نے کہا کہ تیری توبہ ضرور قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آگے ہر چیز چھوٹی ہے۔ تو ایسا کر کے فلاں فلاں بستی میں اللہ رب العزت کے نیک بندے رہتے ہیں، وہاں جا کر توبہ استغفار کر اور ان سے اپنے لیے دعا کروا۔ تو وہ بندہ استغفار کی نیت سے گھر سے نکل پڑا۔ جب وہ گھر سے نکلا، تھوڑی دور چلا تو موت کا فرشتہ آ گیا، اس نے اس کی جان کو قبض کر لیا، اور فوراً جنت اور دوزخ کے فرشتے آ گئے۔ جنت والے فرشتے کہنے لگے کہ اس بندے کو ہم لے کر جائیں گے، دوزخ والے فرشتے کہنے لگے کہ اس بندے کو ہم لے کے جائیں گے۔ ان کے درمیان کافی بحث و تکرار شروع ہو گیا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا کہ تم ایسا کرو کہ جس جگہ سے وہ چلنا شروع ہوا تھا، اس جگہ سے لے کر جس جگہ اس نے جانا ہے اس جگہ تک کی پیمائش کر لو، یعنی کہ ادھر کی بھی پیمائش کر لو اور اس طرف کی بھی پیمائش کر لو۔ اگر تو اس نے فاصلہ زیادہ طے کر لیا تو اسے جنت والے فرشتے لے جائیں، اگر اس نے فاصلہ کم طے کیا ہے، ابھی یہ اپنی منزل سے بہت زیادہ دور ہے، تو پھر اسے دوزخ والے فرشتے لے جائیں۔ تو فوراً اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا،
زمین سکڑ گئی اور اس کی منزل قریب آ گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ استغفار قبول کی اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دیا۔ تو پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بندے نے اپنی زندگی میں گناہ ہی گناہ کیے ہوں اور دل میں توبہ استغفار کی سچی تڑپ پیدا ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جا کر توبہ استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ضرور معاف کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو اپنے گناہوں سے بھر دے اور پھر تو میرے در پر آ کر میرے آگے توبہ استغفار کرے تو میں تیری اس توبہ استغفار کو قبول کر لوں گا، میں تجھے معاف کر دوں گا، بشرطے کہ وہ استغفار تو سچے دل سے کرے۔ تو پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، کتنا زیادہ فائدہ ہے توبہ استغفار کرنے کا۔ اب توبہ استغفار کرنے کے 10 کون سے فائدے آپ کو ہوں گے؟ 10 کے علاوہ بھی بہت سے فائدے آپ کو ہوں گے۔ یہ نہیں کہ جو 10 فائدے میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہی آپ کو ہوں گے، ان کے علاوہ بھی آپ کو اور بہت سے فائدے ہوں گے۔ نمبر 1 سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ نمبر 2، اللہ رب العزت آپ کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے گا۔ نمبر 3، آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ نمبر 4، اللہ رب العزت آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نمبر 5، اللہ رب العزت دوزخ کی آگ سے آپ کو محفوظ رکھے گا اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کو موسلادھار بارش کی طرح ہمیشہ برساتا رہے گا۔ نمبر 7، اللہ رب العزت آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ نمبر 8، اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو پورا فرما دے گا۔ نمبر 9، اللہ رب العزت آپ کے لیے رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا اور آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا۔ اور نمبر 10، آپ کو اللہ رب العزت آپ کے ہر طرح کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ آپ کی عزت ہوگی، لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ہوگی۔ تو پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، ان کے علاوہ بھی آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ کسی بھی وقت آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ صبح پڑھیں، رات کو پڑھیں، کسی نماز کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو کسی نماز کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ اول آخر ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور درمیان میں صرف 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھ لیں۔ استغفار کی دعا میں نے آپ کو بتا دی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ استغفار کی ایک یہ دعا ہے، اللہم اغفر لی، ایک استغفار کی یہ دعا ہے۔ ان کے علاوہ بھی استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، اللہم اجرنی من النار، ایک یہ استغفار کی دعا ہے۔ اگر آپ کو استغفار کی کوئی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صرف 100 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، ایک تسبیح اس دعا کی پڑھنی ہے۔ اب اس دعا کو پڑھنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 منٹ لگیں گے اور سوچیں کہ یہ دعا آپ کو کتنے زیادہ فوائد سے نوازے گی، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر دنیا کے کام بھی سنور جاتے ہیں، آخرت کے کام بھی سنور جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس دعا کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے اور روزانہ اس دعا کی آپ نے ایک تسبیح ضرور پڑھنی ہے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ پر کیسے اپنی رحمت کو نچھاور کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک کثرت کے ساتھ استغفار مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دعا کو دوسروں کے ساتھ، اس عمل کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ دوسرے بھی اللہ رب العزت کے حضور توبہ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔